الحمدللہ علی احسانہ ہم سورہ بقرہ سے آغاز کر رہے ہیں فاتحہ کی تکمیل کے بعد، اور قرآن کریم کو 4 حصوں میں سورتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورتوں کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 4 حصوں میں۔ ایک وہ 7 قسم کی 7 طویل صورتیں کہلاتی ہیں، 7 طوال، یعنی وہ 7 صورتیں جو طویل صورتیں ہیں، اور ان 7 طویل صورتوں میں یہ پہلی سورہ ہے۔ 7 بڑی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم ہے۔ یہ تفصیلی بیان ہم اس سے پہلے ان قسموں کے بارے میں کر چکا ہوں میں، کہ مثانی کون سی صورتیں ہیں، پھر معین کون سی صورتیں ہیں، پھر مفصلات ہیں، یہ تمام صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی 7 جو سب سے لمبی صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں میں سے یہ ایک سب سے لمبی سورہ ہے، سورہ بقرہ۔ اور مسند احمد میں ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ السبع الاول فہو حبر، کہ جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ یہ ان 7 میں سے ایک لمبی صورت ہے، اور اس میں بہت سارے مواعظ، احکام اور قصص اس کے اندر بیان ہوئے۔ مسند ابی یعلا کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو سنام القرآن، قرآن کا کوہان قرار دیا۔ سورہ بقرہ کو قرآن کا کوہان قرار دیا۔ اور جامع ترمذی کی اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے انہوں سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 نہایت روشن صورتیں، زہراوین، روایت میں انہیں کہا گیا کہ اقرأ الزہراوین، کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 روشن صورتیں پڑھا کرو۔ اور وہ 2 روشن صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فرمایا اس لیے پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل ہوتے ہیں، یا 2 سائبان ہوتے ہیں، یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے یہ 3 مثالیں دی، جیسے 2 بادل ہیں، یا 2 سائبان، یا 2 پرندوں کے جھنڈ، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے کیا کریں گی؟ جھگڑا کریں گی۔ اب دیکھیے، ایسا شفیع، ایسا دوست جو ہمارے لیے اللہ سے بحث کرے، ہمیں تو ایسا دوست مل جائے تو ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ بڑی اہم ترین سورہ ہے جس کے بارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گی کہ باری تعالیٰ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے. ہم اس سورہ کے فضائل کے بعد انشاءاللہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا آغاز کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے اس سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.